وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے اپنے باغیوں کے لیے بڑی دردناک آگ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے تھے جی کہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی دن ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو ہم سے پوچھے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون روکنے والا ہے، اور کوئی عذاب نزول کی باتیں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو دنیا میں ہمارے عذاب کا انکار کرنے والے تھے، بئس المصیر، آج دیکھیں اپنے برے ترین ٹھکانے کو، کہ وہ آگ جو ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، اتنی شدید آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہیبت ناک ہے، اور اس کے اندر ایک سے ایک بڑھ کے خوفناک وادیاں ہیں۔ ایک وادی کا نام جب الحزن، غم کا کنواں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنی ہیبت ناک وادی ہے، اتنی ڈراؤنی اور اتنی خوفناک وادی ہے کہ جہنم خود اس اپنی وادی سے دن میں 40 مرتبہ اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم اپنی اس وادی سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات کہ آج رب کے باغی جو ہیں انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ ہم بھی اس جہنم سے پناہ مانگے جس جہنم سے امام الانبیاء علیہ السلام جو ہے اپنی ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا۔ تو اللہ بتا رہا ہے بئس المصیر، برا ترین ٹھکانہ کیا ہے؟ اعتدنا لہم عذاب السعیر، جو میرے اللہ نے اپنے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، فرمایا وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کے معززین کو بلایا اپنے گھر کے اندر۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی بالکل صحیح حدیث، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اے میرے بھتیجے، اے میرے چچا، اے میری بیٹی، انقذیکی من النار، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ میں نے برا ٹھکانہ اپنے باغیوں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو میرے خلاف اعلان جنگ کرنے والے ہیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کا نام لے کے فرما رہے ہیں، وہ بیٹی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کہا کہ فاطمہ بنت محمد ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونا تمہیں جہنم سے نہیں بچائے گی۔ جہنم سے کیا چیز بچائے گی؟ ایکم احسن عملا، جس کے پاس اچھے ترین اعمال ہوں گے۔ کون سے اچھے ترین اعمال؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے لوگوں کو دکھائے، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں جہنم سے بچنا ہے یہ کام کرنے پڑیں گے، جنت میں جانا ہے یہ کام کرنے پڑیں گے، رب کی خوشنودی پانی ہے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو لہذا حضرت وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں یہ درس دے دیا کہ آقا علیہ السلام اپنی محبوب ترین بیٹی کو نام لے کے فرما رہے ہیں کہ میرا نسب تمہیں نہیں بچائے گا۔ تمہارے اچھے اعمال، تمہارے اچھے کام، وہ اچھے کام جو اطیع اللہ اور اطیع رسول کے ماتحت ہوں گے، جو اللہ اس کے رسول کے محبوب ترین ہوں گے، جو قال اللہ و قال رسول کے مطابق ہوں گے، اگر وہ کام کر کے آؤ گی تو پھر رحمت الہی جو ہے تمہارے شامل حال ہوگی، پھر تم جہنم سے بچ کے جنت کی وارث بن سکتی ہو۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير۔ اب جہنمی جہنم میں گرائے جا رہے ہیں، لشکروں کے لشکر گرائے جا رہے ہیں، ٹولیوں کی ٹولیاں جہنم میں گر رہی ہیں، اور وہ آہو بکا کر رہے ہیں، چیخو بکار کر رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن وہ دروغے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سن نہیں سکتے اور اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ جب اللہ نے جو حکم ان کو دے دیا ہے اب وہ آرڈر انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے کہ صرف انسان ہی ہے
جو غفلت کا شکار ہے، جو سستی کا شکار بنا ہوا ہے، اب جب وہ جہنمی جہنم میں گرائے جا رہے ہیں تو فرشتے جو جہنم کے دروغے ہیں، خزانتھا، وہاں کھڑے ہوئے دروغے، وہ پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بالآخر تم نے موت کا جام پینا ہی پینا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بالآخر تم نے قبر کے اندر جانا ہے اور میدان محشر میں رب کے حضور پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، اس وقت سارے کہیں گے ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آتے رہے، ہمیں بتاتے رہے، قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اس وقت ہم کیا کہتے تھے کہ بھئی جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ ہم ان کا مذاق اڑاتے رہے، ہم ان کی تکذیب کرتے رہے، ہم انہیں جھٹلاتے رہے کہ یہ کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، یہ کیا ہر وقت کاروبار چھوڑو مچھروں کی دوڑیں لگی رہیں، یہ کیا ہے کہ جو اتنی محنت سے مال کماتے ہو پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو، اور کچھ اپنے لیے بھی کماؤ، کچھ اپنے لیے جمع کرو، کچھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرو، اپنے بھی بچوں کے لیے جمع کر لو۔ اس وقت ہمیں شعور نہیں آ رہا تھا، ڈرانے والے ڈرا رہے تھے، بتانے والے بتا رہے تھے، ہمارے کانوں میں یہ ندا پڑ رہی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ ہی واقع سب سے بڑا ہے، میری ذاتی خواہشات بڑی نہیں ہے، میری زندگی بڑی نہیں ہے، دنیا کا درم و دینار بڑا نہیں ہے، دنیا کی جو حشمت بڑی نہیں ہے، میرے دوستوں کی مجلس بڑی نہیں ہے، دنیا کی محبتیں بڑی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے سامنے یہ صدا آتی رہی، میری نداؤں سے میرے کانوں سے ٹکراتی رہی، لیکن میں نے کبھی اس تصور کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی کہ واقعی سب سے بڑا اللہ ہے۔ حی علی الصلاۃ، مجھے یہ دعوت ملتی رہی کہ آؤ اللہ پکار رہا ہے اور رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھو، اللہ کے سامنے اپنی آرزوؤں تمناؤں کو پیش کرو۔ اگر تم خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے اپنی نیاز جبیں کو زمین کے اوپر رکھ کے جب یہ کہہ دو گے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے عرفہ ہے، تو سب سے بہترین ہے، پھر بن مانگے بھی وہ اللہ میری ساری خواہشات کو پورا کر دے۔ میرے کانوں تک یہ آواز آتی رہی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کدھر تھی؟ رب کے سامنے جھکنے میں، رب کے سامنے قیام کرنے میں، رب کے سامنے رکوع کرنے میں، رب کے سامنے سجدہ کرنے میں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں، یہ کامیابی تھی۔ لیکن میں نے کامیابی کسے سمجھا؟ اپنی دکان کے اوپر بیٹھنے کو، اپنی فیکٹری کارخانے کو، اپنی ملازمت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی محبتوں کو، اپنے بڑوں چھوٹوں کو، اپنے دوست احباب کو، ان سب کے اندر میں کامیابیاں تلاش کرتا رہا، لیکن جو اصل کامیابی کی آواز آ رہی تھی اللہ کے گھروں سے، حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ، یہ کامیابی ہے، کیونکہ تمہاری زندگی عارضی ہے، تمہاری خواہشات عارضی ہیں، تمہارے کام عارضی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور اس حقیقت کا پتہ کب چلے گا؟ جب میدان محشر میں رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اس وقت مانیں گے کہ واقعی یہ سارے پیغام ہم تک پہنچتے رہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس وقت حسرت کیا کریں گے؟ اس وقت کی حسرت دیکھیں، کاش کہ ہم کان دھرتے، نسمعو، اچھی طرح اس پیغام کو سن لیتے، ہم نے سنی انسنی کر دی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ نے دو کان اس لیے دیے ہیں، ایک سے سنے اور دوسرے سے نکال دیں، نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم اس طرح کا سنتے کہ وہ ندا، وہ پکار، وہ آواز ہمارے دل و دماغ کے اوپر غالب آ جاتی، اور ناقلو، اور ہم عقل و شعور کرتے، سوچتے کہ واقعی ہم سے پہلے بڑے آئے ہیں، مال و زر والے بڑے آئے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے بڑے آئے ہیں، حسن و جمال والے بڑے آئے ہیں، جوانیوں والے، قوت و طاقت والے، لیکن بالآخر آج کہاں ہیں؟ منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔
لیکن یہ حسرت، یہ افسوس، یہ ندامت، یہ شرمندگی کب آ رہی ہے؟ جب جہنم کے اندر انسان کو گرایا جا رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ میں سن لیتا اور اس پیغام کو سمجھ لیتا، آج میں جہنمیوں والا نہ ہوتا۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اس دن اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو بزرگ کو، کیا یہ عقل مندی ہے کہ جب ایک طالب علم کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، محنت کر لیں، یہ نصاب ہے، یہ سوالات ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق تیاری کریں گے، کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی۔ لیکن اگر اس وقت کوئی طالب علم محنت نہیں کرتا، کان نہیں دھرتا، عقل و شعور نہیں کرتا اور اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا بیوقوف انسان یہ ہے جس نے کسی کا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کر ڈالا۔ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، حضرت جی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، لمحات گزر رہے ہیں، اور ہر سیکنڈ کے بعد میں اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں، میرا ہر قدم میری قبر کی طرف جا رہا ہے۔ تو مجھے سوچنا ہے کہ میری اس موت کے لیے، میری اس قبر کے لیے میری اپنی تیاری کیا ہے۔ تو سورہ ملک کی یہ ابتدائی آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس دن کی حسرت، اس دن کا افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے، اور اللہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کریں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن ذاتی جب کہا وہاں سے پھر لوٹنا نہیں ہے، وہاں سے پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا، وہاں دوبارہ دوسرا چانس نہیں ملے گا، وہاں تو پھر جو اعمال کر ڈالے، اگر احسن عمل کیے ہیں پھر یقیناً جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے اندر موج مستی ہے، رب کی رضا ہے، رب کا دیدار ہے۔ لیکن اگر دنیا اپنی خواہشات والی گزاری، رب کی بغاوت والی گزاری، درہم و دینار کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی، پھر بتایا کہ اصحاب السعیر، جہنم والے، بئس المصیر، سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ آئیے رب کی حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔